بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشق الف مندرجہ ذیل الفاظ پر حسب ضرورت ھذا، ھذہ، ذالک اور تلک لگا کر جملے بنائیے اور اپنی کاپی پر مکمل شکل میں لکھیے۔ یہ اس سبق کی پہلی مشق ہے۔ یہاں پر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں۔ اولاً تو ان الفاظ کے معانی کو جاننا ہے، پھر اسماء اشارہ جو آپ پڑھ چکے ہیں یعنی ھذا، ھذہ، ذالک اور تلک، ان میں سے جون سا اسم اشارہ جس اسم کے مناسب ہو اس کے ساتھ لگا کر جملہ بنانا ہے اور مکمل زبر زیر پیش کے ساتھ اپنی کاپی میں لکھنا ہے اور سامنے میں اس جملے کا صحیح ترجمہ کرنا ہے۔ روبیۃ، روپیہ۔ اب یہاں پر روبیۃ سے پہلے ھذہ یا تلک، ان دو میں سے جون سا لانا چاہیں لا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ضابطہ بتایا جا چکا ہے کہ ھذا اور ذالک یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور تلک اور ھذہ یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جس اسم کے اخیر میں گول تا ہے وہ مؤنث ہے، اور جو اسم اس علامت سے خالی ہے، جس اسم کے اخیر میں گول تا نہیں ہے، وہ مذکر ہے۔ تو لہٰذا ھذا، ھذہ، ذالک اور تلک میں سے کسی کو بھی استعمال کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ مشار الیہ جو ہے آیا مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اگر مذکر ہے تو پھر ذالک اور ھذا میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے جون سا لگانا چاہیں، اور اگر مؤنث ہے تو پھر ھذہ اور تلک میں سے کوئی استعمال کیا جائے گا۔ تو روبیۃ، تو اس سے پہلے ھذہ بھی لا سکتے ہیں اور تلک بھی لا سکتے ہیں۔ اگر یہ فرض کریں کہ روپیہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے تو ایسی صورت میں ھذہ استعمال کریں گے، اور اگر یہ فرض کریں کہ وہ دور میں واقع ہے تو ایسی صورت میں تلک استعمال کیا جائے گا۔ ھذہ روبیۃ، یہ ایک روپیہ ہے۔ ساعۃ، ساعۃ کے معنی ہیں گھڑی۔ یہاں پر بھی جو ہے ھذہ اور تلک میں سے کوئی سا بھی لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تلک ساعۃ، وہ ایک گھڑی ہے۔ مکتبۃ، مکتبۃ کے معنی ہیں کتب خانہ، لائبریری۔ ھذہ مکتبۃ، وہ ایک لائبریری ہے۔ یا تلک مکتبۃ، وہ ایک لائبریری ہے۔ مدرسۃ، ھذہ مدرسۃ، یہ ایک مدرسہ ہے یا اسکول ہے۔ تلک مدرسۃ، وہ ایک مدرسہ ہے یا اسکول ہے۔ تو ھذہ روبیۃ، تلک روبیۃ، دونوں طرح کہہ سکتے ہیں۔ ھذہ ساعۃ، تلک ساعۃ۔ ھذہ مکتبۃ، تلک مکتبۃ۔ ھذہ مدرسۃ، تلک مدرسۃ۔ رجل، اس کے معنی ہیں مرد۔ اس کے ساتھ ھذا یا ذالک میں سے کوئی آئے گا۔ ھذا رجل، یہ ایک مرد ہے۔ ذالک رجل، وہ ایک مرد ہے۔ امرأۃ، اس کے معنی ہیں عورت۔ ھذہ امرأۃ، یہ ایک عورت ہے۔ تلک امرأۃ، وہ ایک عورت ہے۔ طالب، ھذا طالب، یہ ایک طالب علم ہے۔ یا ذالک طالب، وہ ایک طالب علم ہے۔ تلمیذ، ھذا تلمیذ، یہ ایک شاگرد ہے۔ یا ذالک تلمیذ، وہ ایک شاگرد ہے۔
تلمیزتن، ہاذہ تلمیزتن یہ ایک شاگردہ ہے، یا تلک تلمیزتن وہ ایک شاگردہ ہے، طالبتن ہاذہ طالبتن یہ ایک طالبہ ہے، یا تلک طالبتن وہ ایک طالبہ ہے۔ مدرسن اس کے معنی ہیں استاذ، ذالک مدرسن وہ ایک استاد ہے، یا ھذا مدرسن یہ ایک استاد ہے۔ معلم اس کے معنی بھی ہیں استاد، ذالک معلم وہ ایک استاد ہے، یا ھذا معلم یہ ایک استاد ہے۔ مدرستن اس کے معنی ہیں استانی، ھذہ مدرستن یہ ایک استانی ہے، یا تلک مدرستن وہ ایک استانی ہے۔ معلمتن اس کے معنی بھی ہیں استانی، تلک معلمتن وہ ایک استانی ہے، یا ھذہ معلمتن یہ ایک استانی ہے۔ استاذ استاذ، ھذا استاذ یہ ایک استاذ ہے، ذالک استاذ وہ ایک استاذ ہے۔ استاذتن استانی، تلک استاذتن وہ ایک استانی ہے، یا ھذہ استاذتن یہ ایک استانی ہے۔ مصحف اس کے معنی ہیں قرآن پاک، مصحف کے معنی ہیں قرآن پاک، ذالک مصحف وہ ایک قرآن ہے، یا ھذا مصحف یہ ایک قرآن ہے۔ منزل اس کے معنی ہیں گھر، ذالک منزل وہ ایک گھر ہے، یا ھذا منزل یہ ایک گھر ہے۔ جامعۃ اس کے معنی ہیں یونیورسٹی، تلک جامعۃ وہ ایک یونیورسٹی ہے، یا ھذہ جامعۃ یہ ایک یونیورسٹی ہے۔ سائق ڈرائیور، ھذا سائق یہ ایک ڈرائیور ہے، یا ذالک سائق وہ ایک ڈرائیور ہے۔ مطار اس کے معنی ہیں ہوائی اڈہ، ایئرپورٹ، ذالک مطار وہ ایک ایئرپورٹ ہے، ہوائی اڈہ ہے، یا ھذا مطار یہ ایک ہوائی اڈہ ہے۔ محطۃ اس کے معنی ہے ریلوے اسٹیشن، تلک محطۃ وہ ایک ریلوے اسٹیشن ہے، یا ھذہ محطۃ یہ ایک ریلوے اسٹیشن ہے۔ موقف بس اڈہ، ذالک موقف وہ ایک بس اڈہ ہے، یا ھذہ موقف یہ ایک بس اڈہ ہے۔ تو جو بھی مفردات ہیں، جو بھی الفاظ ہیں، اس میں سب سے پہلے یہ طے کرنا ہے کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ یہ طے ہو جانے کے بعد پھر اس میں اشارہ اس کے ساتھ لگا کر جملہ بنانا ہے اور ترجمہ کرنا ہے، اور ھذا ھذہ ذالک یا تلک لگا کر ان الفاظ کے ساتھ جملے بنا کر اپنی کاپی میں لکھنا ہے، اور ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی کرنا ہے، اور ان جملوں کو کثرت سے پڑھنا ہے تاکہ ان الفاظ کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جائے اور یہ الفاظ ذہن میں مستحضر ہو جائے، اور جب آگے یہ الفاظ آئیں تو فوراً جو ہے اس کے معنی سمجھ میں آ جائے کہ اس لفظ کے کیا معنی ہیں۔ مشق نمبر 2، عربی میں ترجمہ کیجیے۔ اس مشق میں کچھ اردو جملے دیے گئے ہیں، ان اردو جملوں کو عربی کا جامہ پہنانا ہے، ان جملوں کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ ترجمہ کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اس میں اشارہ لانے سے پہلے جو اس کا مشار الیہ ہے اس کے بارے میں طے کرنا ہے کہ آیا وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ پھر اگر مذکر ہے تو مذکر اس میں اشارہ لانا ہے، اور اگر مؤنث ہے تو مؤنث اس میں اشارہ لانا ہے۔ مثلا یہاں پر ہے یہ کھیل گاہ ہے، تو اب یہ کے لیے عربی ھذا بھی آتا ہے اور ھذہ بھی آتا ہے، تو یہاں پر کون سا لائیں گے؟
تو اگلا والا جو لفظ آ رہا ہے کھیل گاہ، اس کی عربی کیا آتی ہے وہ دیکھنا ہے۔ تو اس کی عربی ہے ملعبن، اور ملعبن مذکر ہے، تو لہٰذا یہاں پر ملعبن کے ساتھ حاضہ آئے گا، حاضی نہیں آئے گا۔ چنانچہ کہیں گے یہ کھیل گاہ ہے، حاضہ ملعبن، یہ ایک کھیل گاہ ہے۔ یہ تفریح گاہ ہے، تو یہاں پر بھی تفریح گاہ کے لیے کیا عربی آتی ہے اس کو دیکھنا ہے۔ تفریح گاہ کے لیے عربی میں آتا ہے منتزہ، میم نون تا زا ہا، منتزہ، یہ تفریح گاہ ہے۔ تو منتزہ یہ مذکر ہے، تو لہٰذا مذکر کے لیے حاضہ آتا ہے، تو یہاں پر حاضہ استعمال کریں گے اور یوں کہیں گے حاضہ منتزہ، وہ راستہ ہے۔ راستہ کے لیے عربی ہے طریق، اور طریق مذکر ہے، تو لہٰذا یہاں پر ذالکہ اور تلکہ میں سے ذالکہ آئے گا، کیونکہ ذالکہ مذکر کے لیے آتا ہے۔ چنانچہ کہیں گے ذالکہ طریق، وہ استاذ ہے۔ استاذ کی عربی استاذن یا معلم یا مدرس، تینوں الفاظ آتے ہیں اور یہ سب کے سب مذکر ہیں، تو لہٰذا یہاں پر ذالکہ آئے گا، تلکہ نہیں آئے گا۔ ذالکہ استاذ یا ذالکہ مدرس یا ذالکہ معلم، یہ ہسپتال ہے۔ ہسپتال کے لیے عربی ہے مستشفی، مستشفی، میم سین تا شین فا، یا پر کھڑا زبر، مستشفی۔ تو مستشفی جو ہے یہ مذکر ہے، تو اس لیے اس کے لیے حاضہ آئے گا، حاضی نہیں آئے گا۔ حاضہ مستشفن، حاضہ مستشفن، وہ مطب ہے۔ مطب کو عربی میں کہتے ہیں عیادتن، عیادتن، عین یا الف دال گولتا، عیادتن، وہ مطب ہے۔ تو عیادتن یہ مؤنث ہے، تو لہٰذا اس کے لیے تلکہ آئے گا، ذالکہ نہیں آئے گا۔ چنانچہ جملے کا ترجمہ ہوگا تلکہ عیادتن، وہ ایک مطب ہے۔ یہ دواخانہ ہے۔ دواخانہ کے لیے عربی ہے صیدلیتن، صاد یا دال لام یا گولتا، صیدلیتن، یہ دواخانہ ہے۔ تو صیدلیہ چونکہ مؤنث ہے تو اس لیے اس کے لیے حاضی ہی آئے گا، تلکہ نہیں آئے گا۔ تو جملے کا ترجمہ ہوگا ہادہ صیدلیتن، یہ دواخانہ ہے، وہ ڈاکٹرنی ہے۔ ڈاکٹرنی کے لیے عربی ہے طبیبتن، طا کے ساتھ، طبیبتن۔ طبیبتن یہ مؤنث ہے کیونکہ اخیر میں گولتا ہے، تو لہٰذا اس کے لیے تلکہ آئے گا، تلکہ طبیبتن، وہ ڈاکٹرنی ہے۔ یہ رجسٹر ہے۔ رجسٹر کے لیے عربی ہے دفترن، اور دفتر مذکر ہے، تو لہٰذا جو ہے اس جملے کا ترجمہ ہوگا ھذا دفترن، یہ رجسٹر ہے۔ وہ ڈرائیور ہے۔ ڈرائیور کی عربی پڑھ چکے ہیں سائقن، اور سائق مذکر ہے کیونکہ اس میں علامت تانیث تا نہیں ہے، تو اس لیے اس کے ساتھ ذالکہ لائیں گے، ذالکہ سائقن، وہ ایک ڈرائیور ہے۔ یہ کھیل گاہ ہے، ھذا ملعبن، یہ تفریح گاہ ہے، ھذا منتزہ، وہ راستہ ہے، ذالکہ طریق، وہ استاذ ہے، ذالکہ استاذ، یہ ہسپتال ہے، ھذا مستشفن، وہ مطب ہے، تلک عیادۃ، یہ دواخانہ ہے، ھذہ صیدلیۃ، وہ ڈاکٹرنی ہے، تلک طبیبۃ، یہ رجسٹر ہے، ھذا دفتر، رجسٹر کے لیے سجل کا بھی لفظ آتا ہے، تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں ھذا سجل، وہ ڈرائیور ہے، ذالک سائق۔ ان اردو جملوں کو اولاً کاپی میں لکھنا ہے، پھر ہر جملے کے سامنے اس کا عربی میں ترجمہ لکھنا ہے، اور عربی جملہ مکمل زبر زیر اور پیش کے ساتھ لکھنا ہے، اور اردو جملہ کا جو ترجمہ ہے ان جملوں کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ جو ہے وہ الفاظ
زبان پر آ جائیں اور ذہن میں دل و دماغ میں پیوست اور مستحضر ہو جائے۔ مفتاح العربیہ حصہ اول کا پہلا سبق اللہ کے فضل سے مکمل ہوا۔